السلام علیکم لسنرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اگر آپ اس وقت بور ہو رہے ہیں اور تمام سوشل ایپس اسکرول کرنے کے بعد آپ یوٹیوب پر آئے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے، کیونکہ میں لائی ہوں یہ چینل آپ کی دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے، اور خاص طور پر وہ خواتین جو رات میں بستر پر لیٹ کر تمام سوچوں سے آزاد ہونا چاہتی ہیں، ان کو میں ویلکم کرتی ہوں ناولز کی اس دنیا میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی قسط کا آغاز۔ ساتھ رہیے گا اور ساتھ نبھانے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج تم کہیں نہیں جاؤ گی، گھر میں بہت کام ہے۔ امی میں جاؤں گی، میری دوست میری کزن نائلہ کا آج برتھ ڈے ہے۔ مہر اپنی دوست کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن نورین بیگم نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ مہر کو اپنی امی پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ چپ چاپ برداشت کرتی رہی، کیونکہ آخر وہ تو ماں تھیں اور ماں کے سامنے وہ کیا کہہ سکتی تھی۔ مہر اپنے روم میں چلے گئی اور اداس ہو کر بیٹھ گئی۔ سوری نائلہ میری جان، آج میں نہیں آ سکوں گی، وہ من ہی من میں بولتی رہی۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد نورین بیگم کی آواز آتی ہے، مہر میں سونے جا رہی ہوں، مجھے شدید سر میں درد ہے۔ مہر امی کی آواز سن کر مزید منہ پھلانے لگی۔ جی امی آپ سو جائیں۔ مہر اپنے روم میں لگی کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے، جس میں دوپہر کے 2 بجے تھے اور مہر کو 3 بجے جانا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے۔ وہ فوراً اپنی امی کے کمرے کی طرف جاتی ہے، دروازہ کھول کے دیکھتی ہے کہ نورین بیگم گہری نیند میں سو رہی ہیں کیا۔ شکر ہے امی، آج آپ گھوڑے بیچ کر سو رہی ہیں۔ دل ہی دل میں وہ بہت زور سے ہنستی ہے، اور نورین بیگم کی الماری سے چادر نکالتے ہی وہ دبے پاؤں کمرے سے نکل جاتی ہے۔ چادر اڑے جب وہ گیٹ سے باہر نکلنے لگتی ہے تو اچانک اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ وہ آج سے پہلے گھر سے بغیر اجازت کبھی باہر نہیں گئی۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ مہر ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی اور اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ چونکہ اس کا کوئی بہن بھائی نہ تھا، اس لیے گھر میں ہر وقت خاموشی رہتی تھی۔ مذاق مستی تو کبھی کبھار ہو جاتی تھی، مگر مہر پورے گھر کو سنبھالتی تھی۔ مہر کو خاموشی اور تنہائی بہت پسند تھی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں گھنٹوں تنہا اور خاموش بیٹھا کرتی تھی۔ وہ چپ چاپ رہنے والی بہت معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کی ایک مسکراہٹ ہزاروں کو اس پر مائل کر دیتی تھی، لیکن اس کو اس دن جانا تھا اور ہر حال میں جانا چاہتی تھی۔ وہ نائلہ کے گھر کے لیے نکل چکی تھی، جو اس کے گھر کے قریب ہی دوسری گلی میں تھا۔ ادھر نائلہ بھی مہر کے انتظار میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی اور اپنی امی سے کہہ رہی تھی کہ قسم سے آج اگر وہ کمبخت نہ آئی تو میں بھی کیک نہیں کاٹوں گی۔ نائلہ بے صبری سے مہر کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا آ جائے گی، اس بیچاری کو بہت کام ہوتا ہے، وہ سارا دن نورین بیگم کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے، معصوم سی بچی ہے۔ واہ امی واہ، آج تو آپ اس کی بہت تعریف کیے جا رہے ہیں۔ آنے دیں ذرا، ایسی خبر لوں گی کہ یاد رکھے گی۔ جب تک گیٹ پر دستک نہ ہوئی نائلہ غصہ کرتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کون آ گیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ کھولتی ہے تو اب بلیک چادر میں خوبصورت لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ مہر چونکہ نقاب اوڑھے ہوئے تھی تو نائلہ اس کو پہچان نہ سکی اور روکھے انداز میں اس سے پوچھنے لگی، جی آپ کون؟ فٹے منہ تیری کمبخت، میں ہوں مہر، آ گئی ہوں، پیچھے ہو، اندر تو آنے دے۔ ایک ہی سانس میں مہر نے یہ تمام باتیں کہہ ڈالیں تو نائلہ اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ ارے واہ، ایک تو دیر سے آئی ہو اور تپی بیٹھی ہو، یہ کون سی چادر پہن کے آئی ہو؟ اس طرح کی باتیں کرتی وہ دونوں اندر آ کر بیٹھ گئیں۔ بس یار چپ کر جاؤ۔ اچھا بات سنو نائلہ، آج میں گھر سے بنا اجازت آئی ہوں۔ کیا سچی؟ ہاں، امی نہیں آنے دینی تھی یار، کیا کرتی؟ ارے میری جان کچھ نہیں۔ اچھا ایک بات بتا کہ چادر کہاں سے لی ہے تو نے؟ بس کر یار، میں کیا بات کر رہی ہوں اور تجھے چادر کی پڑی ہے؟ نائلہ مہر کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی اور پھر وہ دونوں باتیں کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ برتھ ڈے کا کیک بھی ریڈی تھا۔ نائلہ اور مہر دونوں نے سمپل سوٹ پہن رکھے تھے اور ہلکا سا میک اپ کیے دونوں خوبصورت لگ رہی تھیں۔ مہمانوں سے ملتے ملاتے مہر نائلہ کے کان میں کہتی ہے، یار جلدی کیک کاٹو، مجھے بھوک لگی ہے۔ ارے ہاں یار سچی پوچھو تو مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ اچھا میں کیک لے کر آتی ہوں۔ مہر کیک لینے کے لیے کچن میں جاتی ہے اور وہ کیک لے کر آتی ہے۔ نائلہ کو آواز دیتی ہے، لیکن نائلہ کہیں نظر نہیں آتی۔ چاچی آپ نے نائلہ کو دیکھا ہے کیا؟ ہاں بیٹا، ابھی تو یہیں تھی، لیکن یہاں تو نہیں ہے۔ اچھا میں کمرے میں دیکھ کے آتی ہوں۔ مہر جیسے ہی نائلہ کے کمرے کی طرف جاتی ہے، زور زور سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ ارے نائلہ میری جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ مہر آج مجھے اپنے بھائی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ ارے یار اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے، سارا میک اپ خراب کر دیا۔
ابھی تو تمہارے بھائی کو شہر سے باہر گئے 8 مہینے بھی نہیں ہوئے. چچی بتا رہی تھی کہ نیو جاب ہے, چھٹی نہیں ملی. آ جائے گا, پریشان نہ ہو. تم چلو آنسو پوچھو, یہاں مہمان ویٹ کر رہے ہیں اور میڈم اندر بیٹھی رو رہی ہیں. وہ دونوں کمرے سے باہر آتی ہیں اور مل کر کیک کاٹتی ہیں. تھوڑی ہی دیر بعد مہر نائلہ سے بولتی ہے, یار بہت دیر ہو گئی ہے, امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی. ارے یار کچھ نہیں ہوگا, بس دعا کرو چچا جان گھر پر ہوں تو ڈانٹ سے بچ جاؤ گی. ہاں یار سچ بول رہی ہو. اچھا اب میں چلتی ہوں, اللہ حافظ. مہر رکو, تم نے تو کھانا بھی نہیں کھایا. ہاں یار کھا لیا ہے ٹھیک سے, چلو میں چلتی ہوں, صبح کالج میں ملتے ہیں. مہر اپنے گھر چلی جاتی ہے جہاں نورین بیگم بہت غصے سے بیٹھی ہوتی ہیں. آج تو جیسے مہر کو کچا چبا جائیں گی. جیسے ہی گیٹ پر دستک ہوتی ہے تو نورین بیگم غصے سے نعیم صاحب سے کہتی ہیں, لو آ گئی آپ کی صاحبزادی. جیسے ہی نعیم صاحب دروازہ کھولتے ہیں تو مہر نظریں جھکائے گیٹ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. السلام علیکم پاپا جانی. نعیم صاحب مہر کی بات کاٹ کر کہتے ہیں, وعلیکم السلام, اندر آؤ. مہر کی نظریں جیسے زمین میں جم گئی تھیں. نعیم صاحب انتہائی سخت لہجے میں نورین بیگم سے بولتے ہیں, نورین تم چائے بناؤ, آج میں اس کی کلاس لیتا ہوں. نورین بیگم کچن میں چلی جاتی ہیں. نعیم صاحب بیٹی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں. مہر تمہاری امی نے تو کب سے میرا سر کھایا ہوا ہے. مہر کہتی ہے, بابا جان آج میں بنا اجازت گھر سے باہر گئی تھی, سوری بابا, دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. مہر بیٹا مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے, تم میری جان ہو, میرا غرور ہو. میں کبھی تمہیں کہیں آنے جانے سے منع نہیں کیا, جہاں دل کرے آیا جایا کرو. بس بیٹا تمہاری امی کے آگے بھی بات رکھنی پڑتی ہے. وہ دونوں باپ بیٹی صحن میں چارپائی پر بیٹھے ہوتے ہیں. بابا آپ امی سے ڈرتے ہیں کیا؟ نہیں بیٹا وہ ڈرتی ہے مجھ سے. اچھا بابا امی آ رہی ہیں. نورین بیگم کے سامنے آتے ہی وہ دونوں چپ ہو جاتے ہیں. نورین آج مہر کو بہت ڈانٹا ہے میں نے, اب ایسا نہیں کرے گی. مہر امی کو سوری بولو. سوری امی. بس بس دونوں باپ بیٹی چپ ہو جاؤ, جیسے میں کچھ جانتی ہی نہیں, مجھے پاگل بناتے رہتے ہو. تم دونوں کی ہنسی کی آواز کچن تک آ رہی تھی. ہائے امی اتنا غصہ نہ کریں, بی پی ہائی ہو جائے گا. مہر امی کے گلے لگتے ہوئے بول رہی تھی. چلو پیچھے ہٹو, بہت دیر ہو رہی ہے, جا کے سو جاؤ. اچھا امی جا رہی ہوں, گڈ نائٹ اینڈ لو یو. مہر کمرے کی طرف چلی جاتی ہے. آج تو کمرہ اسٹور روم کا منظر پیش کر رہا تھا. اف میرا روم. وہ کمرے کی ساری بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی کہ اچانک کھڑکی سے نظر اس کی چاند پر پڑتی ہے. وہ کھڑکی کے قریب جا کر چاند کو دیکھنے لگتی ہے. آج تو آپ بہت چمکدار نظر آ رہے ہیں. ویسے چندا جی مجھے تو آپ ہمیشہ ہی بہت اچھے لگتے ہیں, پر اتنے سارے ستاروں کے جھرمٹ میں آپ تنہا کیوں ہوتے ہیں؟ مہر کے چہرے پر چاند کی چاندنی پڑتے ہوئے ایک خوبصورت اور دلکش منظر پیش کر رہی تھی. اچھا چندا جی ابھی نیند آ رہی ہے, کل بات ہوگی آپ سے. اور وہ اپنے بیڈ پر جا کر سو جاتی ہے. صبح کے 5 بج رہے تھے. نورین بیگم مہر کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دیتی ہیں. مہر بیٹا اٹھ جاؤ, اذان کا ٹائم ہو رہا ہے, ویسے بھی بہت دیر ہو گئی ہے. مہر اٹھو بیٹا. جی امی آپ جائیں, میں آ رہی ہوں. مہر اپنے روم میں نماز ادا کرنے کے بعد باہر آ کر سب کے لیے چائے بناتی ہے. وہ تینوں مل کر چائے پی رہے ہوتے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے. نعیم صاحب جانے کے لیے اٹھنے ہی والے تھے کہ مہر کہنے لگی, بابا آپ بیٹھیں, میں دیکھتی ہوں کون ہے. وہ سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھتی ہے. وہ جیسے ہی گیٹ کھولتی ہے تو سامنے وائٹ کاٹن کا سوٹ پہنے, گاڑی کی چابی انگلیوں میں دبائے, بلیک سن گلاسز لگائے اور نظریں موبائل پر جمائے ایک نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. جی آپ کون؟ وہ مہر کی بات سنی انسنی کر دیتا ہے. تو مہر اب کی بار ذرا چبا کر کہتی ہے, جی آپ کون؟ اوہ سوری, میرا دھیان موبائل کی طرف تھا. وہ ایک سانس میں اپنا جملہ مکمل کر لیتا ہے اور موبائل جیب میں ڈال کر جیسے ہی مہر کی طرف دیکھتا ہے تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے.